بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں میں یوٹیوب پہ سرچ کر رہا تھا تو اس دوران میرے سامنے ایک پریس کانفرنس آئی جو الیکٹریشی طبقے کی طرف سے تھی۔ انہوں نے 25 اگست جو ریلی پر حملہ ہوا اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اتنا جھوٹ اس میں بکا گیا اور اتنا جھوٹ سے کام لیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہم ریلی کے لوگوں نے، ریلی کے شرکاء نے ہمارے لوگوں پر حملہ کیا اور جو لوگ بھاگ رہے تھے ان پر حملہ کیا، ان کو زخمی کیا۔ خواتین وہاں موجود تھیں، ان پر حملہ کیا، ان کو زخمی کیا، ان پر باقاعدہ فائرنگ کی گئی۔ تو پریس کانفرنس میں یہ جھوٹ بکا گیا اور جھوٹ گھڑا گیا۔ ویڈیوز سامنے ہیں، ثبوت سامنے ہیں، لوگوں نے ویڈیوز بنائی اور میڈیا پر خبریں چلیں اور سب کچھ سامنے ہے۔ عوام اتنی بے وقوف نہیں ہے، ابھی جدید دور ہے، ٹیکنالوجی ہے، موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز ویڈیو میں آ جاتی ہے، سارے ثبوت موجود ہیں کہ حملہ کس نے کیا، کس پر ہوا، گاڑیوں کو آگ لگانے والے کون ہیں، پتھراؤ کرنے والے کون ہیں، فائرنگ کرنے والے کون ہیں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود اتنی ڈھٹائی کے ساتھ وہ جھوٹ بک رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم پر حملہ کیا گیا، ہمارے جو لوگ گلیوں میں جا رہے تھے، بھاگ رہے تھے، ان پر حملہ کیا گیا، خواتین پر حملہ کیا گیا۔ تو ایسے لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ لوگوں پر حملہ ہوا ہے، آپ لوگوں کے زخمی کہاں ہیں؟ وہ خواتین کہاں ہیں جن پر فائرنگ ہوئی ہے اور وہ زخمی ہوئی ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ ان کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کون سے ہاسپٹل میں ان کا علاج چل رہا ہے؟ وہ زخمی کہاں ہیں؟ ایک آدمی ان کا مارا گیا، وہ بھی ان کی اپنی گولی سے مارا گیا۔ دوسری طرف اہل سنت کی گاڑیوں پر جو حملے ہوئے، لوگوں کو مارا گیا، جو فائرنگ ہوئی، گاڑیوں کو نظر آتش کیا گیا جلوس کے شرکاء کی، وہ سب کے سامنے ہیں۔ اس کے علاوہ ہاسپٹل میں جو زخمی لائے گئے وہ ویڈیوز سامنے ہیں اور جو شہید ہوا اس کی ویڈیو سامنے ہے۔ تو اس طرح جھوٹ گھڑنا، جھوٹ بولنا، ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے جھوٹ بولتے ہوئے، اور اس طرح ڈٹائی کے ساتھ مطالبہ کرتے ہوئے کہ ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے جنہوں نے ہم پر حملہ کیا ہے، حالانکہ حملہ ان کی طرف سے ہوا ہے۔ تو ویسے ہی یہ طبقہ جھوٹ بولنے کو فخر سمجھتا ہے، ثواب سمجھتا ہے، اس پر جو ہے دلائل دیتا ہے کہ جھوٹ بولنا ثواب ہے، تقیہ ہے، اس کو تقیہ کا نام دیتا ہے۔ تو اس مذہب کے نزدیک جھوٹ بولنا ویسے ہی ثواب ہے۔ جتنا جھوٹ بکتے رہیں کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ بہرحال انتظامیہ کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ کون قصوروار ہے اور اس کو گرفتار کیا جائے اور جو زخمی ہے ان کو معاوضہ دیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔